فلیمون کا خط معافی کے تعلق سے ہمیں سکھاتا ہے، اور پچھلے 2 اتواروں کو ہم نے اس پر سیکھا تھا، اور آج معافی کے تعلق سے یہ لاسٹ پیغام ہے، اور آج ہم اس کو کلوز کریں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاتا چلوں کہ فلیمون کلسے نامی شہر میں رہائش پذیر ایک شخص ہے، اور یہ ایک امیر شخص ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت چرچز نہیں ہوا کرتے تھے۔ پہلے 300 سالوں میں چرچز نہیں تھے، بلڈنگز نہیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ اظہار رسانی تھی، لوگ ڈرتے تھے، عبادت چھپ کے کیا کرتے تھے، اور وہ گھروں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ پہلے تقریباً 300 سال عبادت کیسے ہوتی رہی ہے؟ گھروں میں چھپ کر لوگ عبادت کرتے رہے ہیں، غاروں میں عبادت کرتے رہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی امیر شخص کنورٹ ہوتا تو اس کے گھر میں عبادت ہوا کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت اظہار رسانی تھی، لیکن جب بھی اظہار رسانی کی ایک ویو چلتی تھی، ویو کا مطلب ہے کہ جیسے 10 سال اظہار رسانی چلتی رہی، 2 سال چلتی رہی، پھر 20 سال سکون رہا، تو یہ کبھی اظہار رسانی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے 300 سال اس طرح سے ہوتا رہا۔ جب کسی بادشاہ کو غصہ آ جاتا یا اس کا دماغ خراب ہوتا تو وہ پرسیکیوشن شروع کر دیتا، کرسچنز کو مارنا شروع کر دیتا، کبھی امن کا دور بھی رہتا، مکس چیزیں چلتی رہیں۔ جو امیر شخص ہوتا تھا اس کے گھر میں کلیسیا جمع ہو کر عبادت کیا کرتی تھی، اور ہمیں ایک بالا خانہ کی مثال بھی ملتی ہے اعمال کی کتاب میں۔ یوحنا کے گھر میں کلیسیا جمع ہوا کرتی تھی، اور جب روح القدس کا نزول ہوا تو 120 لوگ اس بالا خانہ میں موجود تھے۔ اسی طرح فلیمون نامی جو شخص ہے یہ ایک امیر شخص ہے، اور اس کے گھر میں عبادت ہوتی ہے۔ کلسے چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، اور کلسیوں کا جو خط ہے وہ بھی اسی کلیسیا کو لکھا گیا۔ اس قصبے کی جو کلیسیا ہے وہ فلیمون کے گھر میں عبادت کیا کرتی تھی۔ اب فلیمون کا ایک غلام تھا جس کا نام کیا تھا؟ اونیسمس۔ اس کا نام کیا تھا؟ اونیسمس نے بظاہر کچھ چرایا اور بھاگ گیا۔ حالانکہ فلیمون ایک بہت اچھا شخص ہے، لیکن چونکہ اونیسمس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے گھر سے کچھ چرایا اور بھاگ گیا۔ وہ بھاگ کر کہاں پر جاتا ہے؟ وہ بھاگ کر روم چلا جاتا ہے، اور روم اس وقت تقریباً 9 لاکھ کے قریب آبادی کا شہر تھا، جو ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے۔ بہت سارے جو غلام تھے جب یہ اپنے آقاؤں سے بھاگتے تھے تو یہ کہاں چلے جاتے تھے؟ روم چلے جاتے تھے۔ روم جانا ایسا ہی تھا جیسے یہاں سے کراچی بھاگ جانا، وہاں پر کسی کو ڈھونڈنا مشکل تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات تو لوگ ایسٹیمیٹ بہت بڑا لگاتے ہیں، یعنی تقریباً آبادی کا 20 سے 25% حصہ غلاموں پر مشتمل تھا۔ یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو تقریباً 20 سے 25 لوگ بیچ میں سے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ اتنی بڑی غلاموں کی تعداد تھی، غلام بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور ایک مالک کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جو مرضی کرے۔ یعنی گھر سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، وہ اس سے چھوٹی کوتاہی پر بھی غلاموں کو کیا کرتے تھے؟ پھانسی دے دیتے تھے، مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور رومی حکومت پورا سپورٹ کرتی تھی مالکوں کو۔ وہ کہتے تھے تاڑی چیزیں جو مرضی کرو۔ یہ جسٹ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ کے گھر میں ایک ٹی وی پڑا ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں، پھینک دیں، کسی کو دے دیں، جو مرضی کریں۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنا ٹی وی کیوں توڑا۔ تو غلام بھی اسی طرح سے تھا، ایک ملکیت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، غلاموں کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آلدو کہ رومی حکومت نے بہت سارے لاز اس کے تعلق سے بنا لیے تھے جو کہ آہستہ آہستہ عمل پذیر ہو رہے تھے، اور اس میں غلاموں کو کافی حقوق ملنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اوورال دونوں قسم کا ماحول تھا۔ غلاموں پر سختیاں بھی تھیں اور پھر نرمیاں بھی کی گئیں۔ اونیسمس کا جو جرم ہے یہ قابل سزا جرم تھا۔ اپنے مالک کے گھر سے بھاگ جانا قابل سزا جرم ہے، ایون کہ رومی حکومت بھی اس پر کہتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور نہ صرف وہ گھر سے بھاگ گیا بلکہ گھر سے وہ چوری کر کے بھاگ گیا، تو دونوں جو اس کے جرم ہیں وہ قابل سزا ہیں۔
لیکن خدا کی قدرت یہ دیکھیں کہ وہ جب گھر سے بھاگتا ہے تو وہ کہاں پر جاتا ہے؟ روم چلا جاتا ہے، اور روم میں اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ پولس رسول سے ہوتی ہے۔ پولس رسول اس وقت قید میں تھا، لیکن اس کی قید ایسی تھی کہ لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو کلام سنایا کرتا تھا۔ اعمال کی کتاب کے بالکل آخری ابواب میں ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ پولس رسول جب قید میں تھا تو لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے اور وہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا، ان کو سکھاتا تھا، سمجھاتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا۔ یہ اونیسموس بھی کہیں پھرتا پھراتا کہاں پر پہنچ گیا؟ پولس کے پاس پہنچ گیا، اور پولس نے اس کو خدا ان کا کلام سنایا اور یہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مسیح کو قبول کر لیتا ہے، اور جب یہ مسیح کو قبول کرتا ہے تو پھر پولس کو پتہ چل جاتا ہے، شاید کہا جاتا ہے کہ اونیسموس نے خود بتایا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس کی ملاقات فلیمون کے ساتھ جب کبھی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ اونیسموس بھی ہو، کیونکہ فلیمون کے ساتھ پولس کا ایک اچھا تعلق تھا۔ تو یہ شاید اونیسموس نے بتایا ہو کہ میں فلیمون کا غلام ہوں جو کلسے میں رہتا ہے، تو فوراً پولس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے۔ اب آلدو کہ وہ پولس کے کام کا ہے، شاید اس کے لیے کھانا بناتا تھا یا کوئی اور خدمت کرتا تھا، لیکن اس نے مناسب جانا کہ میں اس کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیجوں، کیونکہ ایک ریکنسلیشن ہے جو کہ ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک کے دل میں اس کے لیے کرودھ ہو سکتا ہے کہ اس کے مالک نے ابھی تک اس کو معاف نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ مالک اپنے دل میں رنجش رکھتا ہے اپنے غلام کو لے کر، ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پولس چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کی صلح ہونی چاہیے، ان کی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اور نہ ہی غلام کے دل میں بات رہنی چاہیے کہ میں اپنے مالک کے گھر سے چوری کر کے بھاگ آیا ہوں اور میں نے اپنا حساب چکتا نہیں کیا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، اس زمانے میں ایک جو اچھا غلام تھا وہ تقریباً 500 دینار کا ملتا تھا، تقریباً 500 دینار کا، اور ایک دینار کتنا ہے؟ ایک دن کی دہاڑی، تقریباً ایک دن کی دہاڑی کے برابر ایک دینار ہوا کرتا تھا، اور 500 دینار کا ایک اچھا غلام ملتا تھا اس زمانے میں۔ اور غلام کے تعلق سے آپ نے ایک دفعہ تو 500 دینار دے کے اس کو خرید لیا، ظاہری سی بات ہے، جس طرح آج کل یہ بھٹے والے، آپ کو پتہ ہے یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے، انہوں نے 3-4-5 لاکھ قرضہ لیا ہوتا ہے، وہ چکا نہیں سکتے تو کوئی NGO وغیرہ آ کر اگر چکا بھی دے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر قرضہ پھاڑ لیں گے، کہتے ہیں 2 موبائل ہی صحیح نہ۔ تو یہ نا کچھ اسی طرح سے تھا کہ وہ غلام، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی یا کھانے کی یا نوکریوں کی، تو وہ بیچ دیا کرتے تھے اپنے آپ کو۔ اب جب ایک بندے نے خرید لیا اس کو پیسے دے کے، تو یا تو وہ خود پیسے دے واپس کرے، اپنا سارا حساب کلیئر کرے، یا پھر جو نیا مالک ہے وہ پچھلے مالک کو کیا کرے گا؟ اس کے پیسے دے گا کہ بھئی میں تم سے یہ غلام خرید رہا ہوں، اور پھر غلام اب نئے مالک کا ہو جائے گا۔ اب نئے مالک کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کو رہائش دے گا اور اس کو کھانا دے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا، بعض اوقات رہائش اور کھانا دینا بھی اتنا مشکل ہو جاتا تھا کہ لوگ غلام آزاد کر دیتے تھے۔ اور مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی 10 بندے دے دے کہ اے تہاڈے ہی نے، ہن تسی انہاں نوں روٹی دو تے کھانا دو تے جو مرضی کام کراؤ، تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں کھانا پورا ہوئے گا تو اسی بھی کہاں کہ تسی جاؤ یار۔ اور روٹی دینا تے رہائش دینا کوئی سوکھا کام تھوڑی کسی نوں، کپڑے دینا، رہائش دینا، روٹی دینا، بے شک، اور کہیں گے کام تے میرے کو انہاں ہے کو نہیں یار جڑا میں تہاڈے کو کراواں۔ بہت سارے لوگ آزاد کرتے تھے غلاموں کو، یہ ساری باتیں اس طرح سے چلتی تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ فلیمون کا نقصان ہوا، نقصان اس طرح سے ہوا کہ اگر اس کا ایک غلام ہے تو اس کو پھر نیا غلام خریدنا پڑا ہوگا، اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کو پھر 500 دینار بھرنا پڑے ہوں۔ اور آئی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز وہ چرا کر، کتنی قیمتی چیز چرا کر یا کیا نقصان کر کے وہ واپس گیا ہے۔ خیر، پولس کہتا ہے کہ یہ ریکنسیلیشن ضروری ہے، یہ صلح ضروری ہے، یہ معافی ضروری ہے۔ سب سے ضروری بات اس خط میں یہ ہے کہ روح القدس اس واقعے سے ہمیں معافی کے تعلق سے سکھانا چاہتا ہے کہ معاف کرنا
کتنا ضروری ہے. معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو خدا ہمیں بھی معاف نہیں کرتا. یہ بڑا خوبصورت خط ہے جو معافی کے تعلق سے ہمیں سکھاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں. پولس لکھ رہا ہے فلیمون کو، پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، مگر مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کروں. پولس کہتا ہے کہ فلیمون، میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں تجھے حکم دوں کہ اپنے اس غلام کو قبول کر لے اور معاف کر دے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، میں التماس کر رہا ہوں تاکہ تو دل سے اسے معاف کرے. تاکہ تو کیا کرے؟ دل سے اسے معاف کرے. دل سے اپنی ساری رنجش اگر کوئی ہے تو اپنے دل سے ختم کرے. اور یہ جو فلیمون ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا ارخپس اس کا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا جوان تھا اور یہ بیٹا اس کا خدمت میں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پولس اور فلیمون کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. 50-60 کے آس پاس کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن پولس اپنے آپ کو بوڑھا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ جو دکھ اس نے برداشت کیے ہیں اس سے نارملی آپ کا جو ایجنگ پروسیس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے ہٹا کٹا، کھاتا پیتا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو اس کے جسم پر اثرات کم ہوتے ہیں. لیکن اس کی نسبت جو دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے کئی دفعہ کوڑے کھائے ہیں، جو جہاز ٹوٹنے کے خطروں میں پڑا ہے، جس کو مارا گیا ہے، جس کو سنگسار کیا گیا ہے، جس نے بے شمار ظلم سہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت ساری ٹینشنوں سے گزرا ہے. تو اس کا جو ایجنگ پروسیس ہے جسمانی طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ وقتوں پہلے بندہ تھوڑا جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس جسم کو استعمال ہی اتنا کیا خدا کے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے زخم جو ہے اپنے اوپر لیے پھرتا ہوں. اس نے اپنے آپ کو اتنا مسیح کے لیے خرچ کیا ہے کہ جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ بوڑھا. اور یہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ بزرگی کے لحاظ سے بھی ہے. وہ اس سے کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ تجھے حکم دوں، لیکن میں تجھ سے محبت کی راہ سے التماس کرتا ہوں. یہاں پر میں آپ کو چند باتیں معافی کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جو پولس ہے لکھتے وقت اس کے ذہن میں ہوگا کہ فلیمون معافی کی تھیولوجی کو جانتا ہے، معافی کی تعلیم کو جانتا ہے. اور میں معافی کے تعلق سے چند باتیں آپ کو پرانے اور نئے عہد سے بتاتا ہوں. معافی کی تھیولوجی کے تعلق سے، جب خدا نے 10 احکام دیے تو اس میں ایک چھٹا حکم تھا. بتا سکتے ہیں کیا تھا وہ؟ خون نہ کرنا. کیا حکم تھا؟ خون نہ کرنا. اچھا، یہودی ہمیشہ اس کا یہی مطلب سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں تسی کسی نے چھرا مارو گے تو پھر خون ہوگا. لیکن یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں اس بات کو کلیئر کیا کہ صرف مار دینے سے بندہ نہیں مرتا، بلکہ آپ اپنی باتوں سے بھی کسی کو مار سکتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا نا کہ اگر تو اپنے بھائی کو احمق کہے گا، پاگل کہے گا، بے وقوف کہے گا تو صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، تو آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. اور یسوع نے سٹارٹ اسی سے کیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ تو خون نہ کرنا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی کو احمق کہے گا، جو اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، راکا لفظ استعمال ہوا ہے کہے گا، مطلب یہ ہے کہ تم لوگ الفاظ سے مارتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ صرف چھرا مارنے سے یا کسی کو مار دینے سے بندہ مرے گا. آپ اپنے الفاظ سے بھی قتل کرتے ہیں اور اس کی تم کوئی پرواہ نہیں کرتے. تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے لفظوں سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی کو کیا کہہ رہے ہو. تم قتل کر رہے ہو. بے شک تم انہیں جسمانی طور پر مار نہیں رہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ قتل کر رہے ہو. کسی کو اس طرح کے الفاظ کہنا اس کو مار دینے کے برابر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ کسی کو بعض اوقات ایسی بات ہی کہہ دیتے ہیں اور وہ ساری عمر اس پریشانی سے نکل نہیں پاتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے میں، کہیں پر بھی
اور خاص طور پر جو آپ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو بعض اوقات ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ وہ ساری عمر ان الفاظ کی تکلیف سے باہر نہیں آ پاتے، اور ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، اسی تے تیر چلاتا بس جتھے جا کے مرضی وجے جو مرضی نقصان ہوئے سانو کوئی فرق نہیں پیندا۔ یہ ہم کرتے کیوں ہیں، ہم ایسا کہتے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر معاف کرنے کا رویہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے۔ جب معاف نہیں کرتے تو پھر مختلف قسم کے الفاظ سے دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جب آپ کسی میں، یعنی معاف کرنے کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو شخص ہے یہ خدا کے امیج پر بنایا گیا ہے۔ کس کے امیج پر؟ خدا کے امیج پر بنایا گیا ہے، خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے۔ آلدو کہ یہ امیج، یہ تصویر کرپٹ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، لیکن بنایا تو خدا نے اس کو اپنی شبیہ پر ہی تھا۔ تو جو شخص خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے میں اسے معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ خدا اس میں بستا ہے۔ چاہے اب وہ امیج خراب ہے، اس کو زخم لگ گئے ہیں، وہ خراب ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا ہے، لیکن یہ امیج کس پر بنایا گیا تھا؟ خدا کے امیج پر بنایا گیا تھا، اس کی شبیہ پر بنایا گیا تھا۔ اور میں بھی تو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا تھا، میں بھی تو خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ تو میں کیوں ایک ایسے شخص کو معاف نہیں کر سکتا جو کہ خود خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے؟ پھر ایک اور بات، اگر جب بھی کوئی شخص آپ کا گناہ کرتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ کو دکھ پہنچاتا ہے اور آپ اسے معاف نہیں کرتے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس نے آپ سے زیادہ کسے دکھ پہنچایا ہے؟ خدا کو۔ اس نے آپ سے زیادہ کسے دکھ پہنچایا ہے؟ خدا کو۔ کیونکہ دیکھیں، آپ انسانوں کے خلاف جتنے بھی گناہ کر لیں، یہ گناہ کس کے خلاف ہیں؟ خدا کے خلاف ہے۔ داؤد بادشاہ 51 زبور میں کیا کہتا ہے؟ جب اس نے گناہ کیا تھا تو اس نے بیسیکلی اسرائیل کے خلاف بھی گناہ کیا، اس نے اپنی جو بیوی تھی جو بتسبا تھی اس کے خلاف بھی گناہ کیا، اس نے ہتی اوریا کے خلاف بھی گناہ کیا، اس نے سب کے خلاف گناہ کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اے خدا میں نے تیرا گناہ کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گناہ کس کے خلاف ہوا ہے؟ خدا کے خلاف ہوا ہے۔ جب کوئی بھی شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس نے زیادہ تکلیف کسے پہنچائی ہے؟ خدا کو۔ اگر خدا اسے معاف کر سکتا ہے تو ہم جن کو کم تکلیف پہنچی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر خدا کو اس نے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے گناہ کر کے، یعنی آپ کو اس نے تکلیف پہنچائی، اس نے غلط کیا، گناہ کیا، لیکن آپ کے خلاف یہ گناہ کم ہے، یہ خدا کے خلاف زیادہ ہے۔ جب خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے۔ اور ایک متی کی انجیل میں ہم 18ویں باب میں ایک واقعہ بھی پڑھتے ہیں کہ ایک نوکر تھا تو اس کو اس کے مالک نے معاف کر دیے، اور وہ اتنا زیادہ قرض تھا کہ وہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہی نوکر جب آگے جا کر اپنے نوکر سے بات کرتا ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ جب بڑا قرض معاف کر دیا گیا ہے تو چھوٹا قرض معاف کرنا آپ کا بنتا ہے۔ اگر خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے خدا کے خلاف، آپ لوگوں نے بہت سارے کیے، اگر میں کسی کو معاف نہیں کرتا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اتنے گناہ اگر معاف ہو سکتے ہیں تو میں کسی کے چھوٹے گناہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ایسا اکثر نہیں سوچتے۔ ایک اور بات رومیوں کے خط کے 12ویں باب کی 14ویں اور 19ویں آیت میں ہے، خدا کہتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا۔ بدلہ لینا، ججمنٹ کرنا، سزا دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ جب ہم معاف نہیں کرتے تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی خدا نو کہنے خدایا اے ججمنٹ والی تلوار تو سانو پھڑا، اسی آپ اپنا بدلہ لو۔ خدا کو شاید نہیں ہونا، جس طرح جب جڑاں والا کا واقعہ ہوا یا اور واقعات ہوتے ہیں تو یہ جو احتجاج پہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ نہیں ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یہ اتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ اس پر تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو آپ
شاید یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کو نہیں کچھ ہون ڈیا, سانو نکلنا پینا ہے, وہ احتجاج کرنا پینا ہے, وہ کچھ کران گے تو ہوئے گا, نہیں تو ساڈے بچیاں دا کی ہوئے گا, ساڈا کی ہوئے گا. لوگ اپنا بدلہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ معاف نہیں کر رہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, نہ کہ احتجاج کرو. یہ جتنی احتجاج کی تعلیم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اپنا بدلہ خود لینے کی بات ہے. جیسے خدا سے یہ کام نہیں ہوگا, ہمیں خود اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا. آپ جب کسی سے بدلہ لیتے ہیں یا بدلہ لینے کا سوچتے ہیں تو آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ خود کو خدا کی جگہ پر ٹھہرا رہے ہیں, کیونکہ اس نے کہا بدلہ لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی لوں گا, میرے علاوہ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا. متی کی انجیل کے 5ویں باب میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح نے کہا تھا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور ایک آخری بات میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معافی ہے, اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 44ویں آیت سے لکھا ہے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. آمین. جو معافی ہے, بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے جب آپ کو کسی کو معاف کرنا پڑتا ہے, جب آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا ہے, جب آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے, ایک آزمائش ہو سکتی ہے, ایک ٹرائل ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہے. اور اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو اس پر قابو پانا ہے. آپ قابو پائیں گے تو آپ فتح مند ہو کر آگے بڑھیں گے, اور اگر قابو نہیں پائیں گے تو وہی ٹرائل کیا ہوگا؟ آپ کے لیے آزمائش بن جائے گا, اور آزمائش سے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. ایسی سچویشنز لائف میں آتی ہیں جب آپ کو کسی کو معاف کرنا پڑتا ہے, بات دل سے بھلانی پڑتی ہے. آپ اگر بھلاتے ہیں تو آپ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. فلیمون کو پولس لکھتا ہے کہ, اور اس نے پہلے تعریف بھی کی تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولس یہ مانتا ہے کہ فلیمون کو ان باتوں کا پتہ ہے معافی کے تعلق سے, لیکن پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے التماس کر رہا ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے, اپنے فرزند انسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. پہلے تو وہ تیرے کچھ کام کا نہ تھا, مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. خود اسی کو, یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں نے تیرے پاس واپس بھیجا ہے. اس کو میں اپنے ہی پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے اس قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے, لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا, تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو. کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے, مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر, یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرا نہایت عزیز ہو, اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ. بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے. اس پیسج میں دو باتیں ہم دیکھتے ہیں. پولس اس سے کہتا ہے کہ نہ فقط تو اس کو ریسیو کر بلکہ اس کو اس کے پرانے عہدے پر بحال کر. نہ صرف تو اس کو ریسیو کر بلکہ اس کو اس کے پرانے عہدے پر بحال کر. یعنی جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو واپس ریسیو کرتے ہیں, آپ اسے قبول کرتے ہیں, آپ اسے اپنے پاس آنے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاں تینوں معاف کیتا باب مینوں منہ نہ وہائی, میرے متھے نہ لگی تو بس میں تینوں معاف کیتا. یہ کوئی معافی نہیں ہے, یہ کوئی معافی نہیں ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریسیو کرتے ہیں, آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں, آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں, آپ اسے قبول کرتے ہیں. پولس کیا کہتا ہے کہ تو اسے معاف کر, اور اس کی نشانی کیا ہوگی کہ تو اس کو واپس ریسیو کر لے.
اور نہ صرف ریسیو کر بلکہ دوسرا کام کیا ہے جو تو کر، اس کو اس کے پرانے عہدے پر بحال کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کام کا ہے، کیونکہ پہلے یہ کنورٹڈ نہیں تھا، اب اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، اب یہ توبہ کر چکا ہے، اب یہ ایک نیا شخص بن چکا ہے، اب یہ مسیح میں ایک نیا شخص ہے۔ سو تو اس کو قبول کر اور اس کو اس کے پرانے عہدے پر بحال کر دے اس کو، لیکن اب کی بار غلام کی طرح نہیں بلکہ بھائی کی طرح۔ بائبل مقدس میں غلامی کے خلاف نئے عہد نامے میں نہیں لکھا گیا، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ اس وقت ملینز کے حساب سے غلام تھے، اور اگر کلام مقدس میں غلامی کے خلاف اس طرح باتیں لکھی جاتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بغاوت ہو سکتی تھی غلاموں کے درمیان کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، بلکہ کیا لکھا گیا؟ غلاموں کو لکھا گیا کہ مالکوں کی جی جان سے خدمت کرو، مالکوں کو لکھا گیا کہ غلاموں سے اپنے بھائیوں کی طرح محبت کرو۔ سو جب مالک غلاموں سے بھائیوں کی طرح محبت کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ بھائی کو بھائی سمجھے گا، غلام نہیں سمجھے گا۔ یعنی تعلیم ایسی دی گئی کہ اس تعلیم کے وسیلے سے غلامی اب کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی۔ ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا کہ بس غلامی ختم کر دو، آج تو بعد کوئی کسی کا غلام نہیں۔ تعلیم ایسی دی گئی کہ جب مالک اور غلام دونوں کا ذہن مسیح میں تبدیل ہو جائے گا تو غلامی خود بخود کیا ہوگی؟ ختم کر دے۔ یعنی ایک بیج بو دیا گیا، اور اس بیج کا آپ کو اثر دیکھتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ مسیحی تعلیم کی وجہ سے غلامی ختم ہو گئی۔ سو وہ کہتا ہے نہ تو صرف اس کو ریسیو کر بلکہ اس کو اپنے کام پر بحال کر، اس کو بھائی کی طرح رکھ۔ پھر آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے، میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ اے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر۔ تیسری بات ہے ریسٹیٹیوشن۔ دیکھیں، نقصان تو ہوا، فلیمون کا نقصان تو ہوا۔ پرانے عہد میں جب بھی کسی کا نقصان ہوتا تھا تو خدا کی طرف سے کیا حکم تھا کہ وہ شخص جس نے نقصان کیا ہے نقصان کو بھر دے۔ اب پولس کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تیرا نقصان ہوا ہے، سو یہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرا نقصان بھر سکے، میں تیرا نقصان بھروں گا۔ کون بھرے گا؟ میں جہاں سے بھی کروں۔ ہمیں نہیں پتا کہ پولس کے پاس کون سے ذرائع ہیں یا وہ کس طرح سے کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نقصان بھروں گا، تو اس کو میرے کھاتے میں لکھ لے، تو اس سے نہ مانگنا، اس کا قرض تو لکھ دے کہ چکا دیا گیا۔ یہ کون ادا کرے گا؟ یہ میں ادا کروں گا۔ آپ کو اس بات سے کوئی تصویر ذہن میں آتی؟ خداوند یسوع مسیح کی تصویر دیکھیں۔ فلیمون کون ہے اس تصویر میں؟ فلیمون خدا کی جگہ ہے اگر تشبیہاً ہم دیکھیں اس کو، اور انسمس کون ہے؟ ہم گنہگار انسمس ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ خدا کے حضور سے بھاگ گئے۔ اور پولس یہاں پر کون سا کردار ادا کر رہا ہے؟ مسیح کا۔ ہم گنہگاروں کو خدا سے واپس ملانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں یہ قرض ادا کروں گا۔ کون ادا کرے گا؟ میں یہ قرض ادا کروں گا۔ جب گنہگاروں کو خدا سے واپس ملایا گیا تو قرض تو بھرنا تھا، نقصان تو بھرنا تھا، لیکن وہ بھرا کس نے؟ مسیح نے ہماری خاطر بھرا، اور باپ سے ہمیں واپس ملا دیا، باپ کے پاس واپس پہنچا دیا، ہماری ریکنسیلیشن کرا دی، ہماری صلح کرا دی۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اب مسیح کے وسیلے سے ہماری خدا کے ساتھ کیا ہے؟ صلح ہے۔ سو مسیح نے کیا کیا؟ خدا کے ساتھ گنہگاروں کی صلح کرا دی ہے۔ یہ صلح پہلے صلح نہیں تھی، کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا اور ہم کیا تھے؟ خدا کے جلال سے محروم تھے، دور تھے۔ لیکن اب مسیح نے کیا کیا ہے؟ ہماری صلح۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اب خدا کے ساتھ مسیح میں ہماری صلح ہے۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیری فرمانبرداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ پولس محبت میں اس سے التماس کرتا ہے، اس کے سوا میرے لیے ٹھہرنے کی جگہ تیار کر، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلے سے تمہیں بخشا جاؤں گا۔
افراس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، اور مرکس اور استرخس اور دماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہے تجھے سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے، آمین۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت چھوٹا سا خط ہے معافی کے تعلق سے، جس کو ہم نے 3 پیغامات میں سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ معافی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں خدا کے قریب تر کر دیتی ہے۔ خدا کی بہت ساری خصوصیات میں سے معافی ایک ایسی خصوصیت ہے جو ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہے، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور معافی ہمیشہ دل سے، آپ جس کو معاف کریں گے نہ صرف اس کو ریسیو کریں گے بلکہ اس کو اس کے پرانے مقام پر بحال کریں گے، اس کے پرانے مقام پر بحال کریں گے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔